بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس اور آؤ بات کریں کے ساتھ دوبارہ حاضر۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ٹائم مینجمنٹ۔ یہ وقت کیا ہے، یہ وقت کہاں سے آیا ہے اور اس کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ ہمیشہ سے کوئی سننے میں آیا ہے کبھی کہ میرا برا وقت گزر رہا ہے، میرا اچھا وقت چل رہا ہے۔ یہ وقت اچھا ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، جبکہ خدا یہ کہتا ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانہ میں خود ہوں۔ یہ سارے سوالات ہم شاہ صاحب کے سامنے رکھیں گے اس پروگرام میں، اور اس ٹاپک کو فلاسفیکلی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی جو مینجمنٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، یہ ٹرم ہے ٹائم مینجمنٹ، لیکن پوری دنیا میں جو سیکنڈز ہیں اور جو منٹس ہیں، جو آرز ہیں، وہ ایک جیسے ہیں۔ تو یہ جو ٹرم ہے، مجھے بعض کا لگتا ہے یہ غلط ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ، کیونکہ ٹائم کو تو کوئی مینیج کر نہیں سکتا، ٹائم نے تو اپنی رفتار سے چلنا ہوتا ہے۔ تو جو اگر کوئی چیز اگر مینیج ہو سکتی ہے تو وہ میرے خیال سے وہ سیلف مینجمنٹ ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خالصاً آپ نے جو گفتگو کر دی یہ فلسفی کی سی گفتگو ہے۔ جی آپ اس ٹرم کے لفظی معنی اور اسی لفظی امپلیکیشن کی طرف گئے۔ در حقیقت جو ٹائم مینجمنٹ لفظ استعمال ہوتا ہے یا ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ اصطلاحی معنوں میں ہے، لغتی معنوں میں نہیں ہے۔ آپ کا یہ فرمانا بالکل بجا ہے کہ وقت کو کوئی مینج نہیں کر سکا، وقت ہمیں مینج کر لیتا ہے۔ ویسے تو ایک اردو میں محاورہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت اس کی قدر نہیں کرتا۔ یہ جو ٹائم مینجمنٹ سے مراد ہے وہ ہے کہ ہم نے پورے دن کو اور رات کو گھنٹوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ آگے سب ڈویژن ہے، اس کی منٹس ہیں، سیکنڈس ہیں، یہ اس کی گھنٹے کی سب ڈویژن ہے۔ ہم اپنے آپ کو جو مصروف کرتے ہیں یا مصروفیت کی جو یونٹ ہے وہ اصطلاحی طور پہ ٹائم کہلاتی ہے۔ گھنٹے، منٹ، سیکنڈس۔ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں آپ سے 30 منٹس دور ہوں، اب آپ فاصلے کو بھی میئر کر رہے ہیں منٹس میں، تو وہ اصطلاحی معنی ہیں یہ سارے۔ جو ہمارا وقت ہے، اگر فرض کر لیجئے کہ 9 to 5 ٹائم ہے ہمارے آفس کا، اس کو ہم کس طریقے سے تقسیم کرتے ہیں اپنی مصروفیات پر، یا مصروفیات کو کس طرح اپنے وقت پر تقسیم کرتے ہیں، جو بھی کہنا چاہیں آپ، وہ ٹائم مینجمنٹ ہے۔ ٹائم مینجمنٹ سے آگے ایک چیز آئی کرٹیکل پاتھ، اس کے آگے ایک چیز آ گئی اس کو اینالائز کرنے کا، تو اس کو ہم نے کرٹیکل پاتھ انالیسس کہہ دیا، سی پی انالیسس، سی پی یا سی پی انالیسس۔ وہ جو ہم نے کرٹیکل پاتھ چنا وہ بھی ٹائم مینجمنٹ ہی کی وجہ سے چنا کہ میں یہاں سے اٹھوں گا اور پوائنٹ بی پر پہنچنے کے لیے مجھے اتنا وقت چاہیے۔ اسی دوران ایک دوسرا کام بھی شروع کیا جا سکتا ہے اس ٹائم کو، کہ ٹائم ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہ کھائے، ضائع نہ ہو انتظار میں کر جائے۔ تو وہ ہم اس ڈویژن تک چلے گئے، اس کو اس طرح سے ہم نے مینیج کر لیا۔ تو حالانکہ ہمارے یہاں صدیوں پہلے سے خواتین بڑی ماہر ہیں ٹائم مینجمنٹ کی، اگرچہ ان کے پاس تعلیم نہیں تھی اور یہ بھی انہیں احساس نہیں تھا کہ وہ کتنا زبردست کام کر رہی ہیں، کہ ٹائم مینیج کر رہی ہیں اپنا۔ آپ دیکھیے کہ وہ
خواتین کہتی ہوئی دکھائی دیں گی پرانے زمانے کی کہ میں نے یہ ہنڈیا چولہے پہ رکھ دی ہے، اس کو تقریباً 20 منٹ لگیں گے پکنے میں، تو میں اتنی دیر آٹا گوندھ لیتی ہوں. تو وہ آٹا گوندھتی ہیں، تو اتنی دیر میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں فلاں کام کر لوں جب تک یہ ہنڈیا پک کے نیچے اترتی ہے، پھر روٹی پکے گی. وہ ایک ہی وقت میں جو 20 منٹ ہیں اس کے اندر 3 کام نمٹا لیتی تھی. وہ ٹائم مینجمنٹ ہے. خوبصورت آپ نے ایکسپلین کیا اس کو، ویسے کہ آپ اگر کوئی چیز آپ کا ایک کام فکس ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پیرل کام. اس کو ہم نے مینجمنٹ میں کریٹیکل پاتھ کا نام دے دیا. تو یہ جو ٹائم مینج ہم کرتے ہیں وہ اصطلاحی طور پہ یہ ہے. ادروائز تو ٹائم ہمیں سب کو مینج کرتا ہے، ہم اس کو مینج نہیں کر پاتے جس ریفرنس سے آپ بات کر رہے ہیں. جی جی. اچھا شاہ صاحب، ایک جملہ بہت سننے کو مل رہا ہے آج کل کہ آپ کسی کو بھی کال کریں یا کسی کے ساتھ ملاقات کرنے کی بات کریں، بندہ کہتا ہے جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں. اچھا پھر اگر آپ کسی بچے کو، ایون آپ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی میں بہت مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا اگر آپ بزرگوں سے بات کر لیں ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وقت کہاں گیا آخر؟ تو کیا آپ جب جوان تھے تو آپ کے زمانے میں بھی یہ جملہ کہا جاتا تھا کہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں بہت مصروف ہوں؟ اتنا عام نہیں تھا، اوکے. لیکن ایک سرٹن لیول پر جا کے یہ سننے میں ملتا تھا کہ صاحب مصروفیت بڑی ہے، آپ ریکویسٹ کیجیے میں اگلے ایک ہفتہ تو میں بڑا بزی ہوں، آپ ایسا کیجیے 10 دن کے بعد فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آئیے، اینڈ مائنڈ اٹ آپ کے پاس صرف 20 منٹ ہوں گے. تو وہ اس طرح سے ہو جاتا تھا. کچھ تو لوگ ان کے اوپر ورک لوڈ بہت ہوتا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بے تحاشا مصروف کیا ہوتا ہے، جو کہ اچھی چیز ہے، مجھے پسند ہے یہ بات. یہ چیز آپ کو بوڑھا نہیں ہونے دیتی. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اپنا ٹائم مینیج نہیں کر پاتے، اپنی مصروفیات کو اس طرح سے ارینج نہیں کرتے کہ کم وقت میں زیادہ کام اپنا کر لیں، وہ نہیں کر پاتے. تو وہ یہ کہتے نظر آئیں گے کہ میں مصروف بہت ہوں، حالانکہ مصروفیت ایسی ہوتی نہیں ہے. جو لوگ اپنا وقت مینیج کرتے ہیں وہ آپ کو کبھی یہ کہتے بھی نہیں ملیں گے کہ میں بڑا مصروف ہوں. وہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، وہ نکالتے ہیں، مختلف سلاٹس کریٹ کر لیتے ہیں وہ دوسروں کے لیے. اچھا جب بھی ذکر ہوا ہے وقت کا تو مکان اور زمان کا بھی ذکر ہوتا ہے ساتھ، کیونکہ جب خدا نے جب وقت کو تخلیق کیا اس سے پہلے کیا تھا؟ جب وقت نہیں تھا اس پوری کائنات میں، اس سے پہلے کیا تھا؟ نہیں، وقت تو سدا سے رہا ہے. اچھا جو صدا کا یہ صدا جو ہے، یہ صدا کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے کی پہلے کے بات بھی ہے؟ اس پہ کور ہوتی ہے. اچھا اس پہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں ادراک وقت کا ہوا اور ہم نے اس کو اٹیچ کیا سورج کی موومنٹ سے، چاند کی موومنٹ سے. اور پہلے کا زمانہ آپ چلے جائیے جب ابھی گھڑی ایجاد نہیں ہوئی تھی یا عام نہیں ہوئی تھی، تو لوگ آسمان کی سفیدی دیکھ کر، آسمان پر تارے دیکھ کر وقت کا اندازہ لگاتے تھے. پھر سورج طلوع ہوتا تھا، پھر اس سے اندازہ ہوتا تھا. مہینے کو ہم ہمیشہ سے چاند سے منسلک کیے ہوئے ہیں، چاند سے منسلک رہا ہے. پھر دن، مہینے اور سالوں کی تقسیم آ گئی. تو وقت کی تقسیم تو سدا سے رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ روزہ ہم رکھتے ہیں، روزہ افطار کرتے ہیں، اس کا براہ راست تعلق دن اور رات سے ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا تعلق سورج سے ہے براہ راست. یہ اور بات ہے کہ ٹائم اس طرح سے، ٹائم کی تقسیم اس طرح سے کی ہے انسان نے کہ ظہر کی نماز مور اور لیس سیم ٹائم،
تو ہر ملک میں شروع ہوتی ہے، حالانکہ وہاں سورج جیسے یورپ میں ہم سے 4 گھنٹے بعد طلوع ہوتا ہے، جی لیکن ظہر کا ٹائم وہی ہوگا جو ہمارے یہاں ہے، وہ سورج سے منسلک ہم نے کیا ہوا ہے۔ تو جب گھڑی نہیں تھی تو ٹائم کو ہم نے اس طرح سے تقسیم کیا تھا۔ اچھا، اب ایک شخص ہے جو کہ کسی کا انتظار کرتا ہے، اور چونکہ میں آپ کو ریئل ٹائم سینیریو بتا رہا ہوں کہ کسی نے کسی کو ٹائم دیا، اب وہ دفتر میں باہر بیٹھا ہوا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے۔ اچھا، اب اگر اس سے پوچھا جائے، اس کا فرسٹریشن لیول، اس کا سٹریس لیول بڑا ہوتا ہے کہ مجھے اب بلایا نہیں جا رہا، تو اگر اس کا 10-15 منٹ بھی اس کے اگر گزریں تو اس کو بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری طرف اگر آپ کسی خوشگوار ماحول میں ہیں تو آپ کو اکثر یہ جملہ سننے کو ملے گا کہ وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ تو کیا اس کی جو وقت کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ فیلنگز کے ساتھ ہے؟ نہیں، وہ پیورلی فیلنگز کا معاملہ ہے، اس کا وقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ صرف ہم ایک ایکسپریشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا، وقت تو اپنی رفتار سے چل رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی اس خوشگوار مصروفیت میں اس طرح سے مگن تھے کہ ہمیں وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہو رہا، وقت تو گزر رہا ہے۔ تو وہ فیلنگز ہیں ہماری، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ نے ریئل ٹائم ایگزامپل دی تھی تو میں بھی ریئل لائف آپ کو بتا دوں۔ اچھا اور برا وقت ہر شخص پہ آتا رہتا ہے۔ اللہ نے چیزیں ہی ساری جوڑوں کی صورت میں پیدا کی ہیں، امیری ہے تو غریبی ہے، اچھائی ہے تو برائی ہے، تندرستی ہے تو بیماری ہے، یہ سب جوڑوں کی صورت ہے۔ اسی طرح اچھا وقت ہے تو برا وقت بھی ہے، لین پیچ ہم اس کو احتیاطاً یا ڈیسنسی میں لین پیچ کہہ دیتے ہیں۔ وہ چونکہ ہمارے اوپر ایک بڑا سٹریس آیا ہوتا ہے، مشکل دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ایک ایک منٹ جو گزرتا ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ کئی سال بیت گئے۔ اسی طرح جب اچھا وقت ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں وقت پر لگا کے اڑ گیا۔ تو وہ فیلنگ کا تعلق ہے، وقت کا تعلق فیلنگ سے نہیں ہے، فیلنگ کا تعلق وقت اپنا اسی رفتار پہ چل رہا ہے۔ ایک اور جملہ بہت سننے کے لیے ملتا ہے کہ میرا نا بہت برا وقت چل رہا ہے، حالانکہ بہت سارے ایسے کم لوگ میں نے دیکھے ہیں جو کہیں میرا بڑا اچھا وقت چل رہا ہے۔ ان لوگوں کی تعداد کم ملتی ہے، یا شاید یہ لوگ جو خوشی میں ہوتے ہیں تو یہ لوگ ایکسپریس نہیں کرتے یا اپنا بیان نہیں کرتے اپنی خوشی کو۔ اچھا، برائی میں جب کوئی تکلیف میں ہو تو انسان کہتا ہے میرا یہ برا وقت چل رہا ہے۔ اچھا، جو برا وقت ہے یہ کیا قدرت کی طرف سے آیا ہوا اس پہ، یا اس کے اپنے کوئی مسائل ہیں اس طرح کے؟ ہم مسلمان ہیں تو گائیڈنس ہمارے لیے الٹیمیٹ گائیڈنس قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک کلام الہی ہے، اس لیے ہم جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو یہ اللہ فرماتا ہے۔ تو رب نے خود فرما دیا کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ما سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے۔ ٹھیک، یہ ہماری بے تدبیریاں ہوتی ہیں جو ہمیں اس لیول پہ لے جاتی کہ مشکل۔ اور اسی طرح رب نے قرآن میں کہہ دیا کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، تو اچھے برے دن ہر انسان پہ آتے رہتے ہیں۔ تو جب ہم لین پیچ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وقت گزر ہی نہیں رہا۔ اگین وہ بات فیلنگ کی ہے، کیونکہ مشکل میں ہے تو اس میں ہمیں لگتا ہے وقت گزر ہی نہیں رہا، حالانکہ وقت تو اپنی رفتار پہ گزر رہا ہے، لیکن وہ ہماری فیلنگ ہے جو ہمیں آ رہی ہے۔ تو یہ اچھا برا وقت ہر شخص پہ آتا ہے، اچھے برے دن ہر شخص پر آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہر شخص برے دنوں میں اپنے ظرف کے مطابق مظاہرہ کرتا ہے کہ جن لوگوں کا آپ نے حوالہ دیا اچھے لوگ، یہ برے دن پہ بھی آپ کو یہ کہتے رہیں گے اللہ کا بڑا احسان ہے، تو بڑی مزے کی گزر رہی ہے۔ وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رب کی شکر گزاری اس برے وقت کو شارٹن کر دے گی۔ اگر اس وقت نے، میں ایسے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ 1 سال پرسسٹ کرنا ہے تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس شکر گزاری کے
نتیجے میں اس ٹائم کو شارٹن کر کے 6 مہینے پہ کر دے. وہ قادر ہے, مالک ہے, اس کو کون پوچھنے والا, کچھ بھی کر لے گا. ایک تھیوری ہے شاہ صاحب ٹائم ٹریول کی, کہ کوئی ایسی تاریخ میں واقعہ آپ کی نظر سے گزرا ہے, یا کوئی صوفی شخصیت یا اسپرچل پرسنالٹی یا کوئی بھی سائنسدان ٹائم کے پاسٹ میں چلا گیا ہو یا ٹائم سے وہ فیوچر میں چلا گیا ہو, کبھی ایسا ہوا ہے؟ اسی 2 وضاحتیں ہو جائیں گی. رب کبھی کبھار کچھ لوگوں پر ٹائم کو ٹھہرا دیتا ہے. اصحاب کہف کا ایک سب سے بڑی ایگزامپل ہے. سوئے, جب جاگے تو 300 سال گزر چکے تھے. ان کے لیے وقت ٹھہر گیا تھا. وہ وہیں ویسی صحت, وہی عمر کا چہرے سے ظاہر ہونا, وہ وقت ٹھہر گیا. یہ ایک ایگزامپل ہے. ان کے لیے وقت رب نے ٹھہرا دیا تھا. ایک اس کی اور ایگزامپل معراج شریف کی ہے کہ اتنا لمبا ٹریول کر لیا, رب نے اس وقت کو ٹھہرا دیا وہیں پر. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کے تشریف لائے تو دروازے کی جو لیچ ہے, کنڈی ہے, وہ بھی ہل رہی تھی. وقت ٹھہر گیا. تو یوں وقت ٹھہرنے کی یہ کئی مثالیں ہیں. اب کوئی آدمی اپنے ماضی میں واپس چلا گیا, فیوچر میں چلا گیا. یہ اس کی بہترین ایگزامپل کشف ہے کہ بندہ بیٹھا ہوا آپ کے پاس ہے, لیکن وہ گزرے ہوئے واقعات آپ کو سنا رہا ہے. فیوچر کی تصویر آپ کو دکھا رہا ہے. وہ اس کا ٹریول ہے انٹو فیوچر. پاسٹ میں چلا گیا تو اپنی عمر سے پیچھے نکل گیا. یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. اچھا, ایک برکت کا بھی ورڈ جو ہے نا وہ یوز کیا جاتا ہے وقت کے لیے, کہ خدا نے تمہارے وقت میں برکت ڈال دی ہے, یا خدا نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں. تو یہ برکت کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ یعنی کہ وقت انسان اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے, یا اس کا جو ٹائم سپین ہے وہ بڑھ جاتا ہے؟ یہ برکت کیا ہے؟ ٹائم تو اپنی جگہ قائم رہے گا, ٹائم نہیں بدلتا کبھی بھی. ٹھیک, ماں سوائے کہ رب تعالیٰ ایسی کوئی معجزہ معجزہ کر دکھائے. دے. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو برکت کا لفظ ہے, برکت کو ہم اصطلاحی طور پر یوز کرتے ہیں کسی چیز کے بڑھ جانے میں. تو اگر میں تھوڑے ٹائم میں زیادہ کام کر لوں تو لوگ شاید میری ایفیشنسی کو تو ایکنالج نہ کریں, لیکن یہ کہیں گے کہ اس آدمی کے ٹائم میں بڑی برکت ہے. ایک آدمی جو کام آدھے گھنٹے میں کرتا ہے وہ میں 15 منٹ میں کر کے فارغ ہو جاؤں, بقایا 15 منٹ دوسرے کام پہ لگا لوں میں, تو لوگ کہتے ہیں جی اس کے ٹائم میں بڑی برکت اللہ نے دی ہوئی ہے. برکت اصطلاحی طور پر بڑھ جانے میں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. رزق میں برکت ہے. بہت سے لوگوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے, اللہ انہیں برکت عطا فرما دیتا ہے ان کے کچھ کاموں سے خوش ہو کے. تو ان کے پاس جو تھوڑا پیسہ ہے وہ کافی ہو جاتا ہے ان کی ضروریات کے لیے. اچھا, یہ تو پروفیشنل آپ سمجھ لیں کہ افیکٹونیس ہے نا کسی بھی شخصیت کی. اگر وہ نان بلیور بھی ہے, اگر وہ پروفیشنلی اچھا ہے اپنے کام میں, افیکٹو ہے, اور پروڈکٹیوٹی اس کی بہتر ہے, تو اس کا کام میں برکت بڑھ جائے گی. نہیں, آپ نے بڑے بڑے اچھے پروفیشنلز دیکھے ہوں گے, پریزنٹیشن دینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بڑی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں, ایسی ڈیٹیلز جن کو آسانی سے اسکپ کیا جا سکتا ہے. تو وہاں وقت کی بے برکتی شروع ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ہیں بڑی ٹو دا پوائنٹ پریسائز بات کرتے ہیں. اللہ نے انہیں ایک ملکہ عطا فرمائی ہوتی ہے کہ ان کو ملکہ حاصل ہوتا ہے اس بات پر کہ جو ایک آدمی نے 10 سینٹنس میں بات کہنی ہے وہ صرف ایک جملے میں بات کہہ دیں گے. لکھتے ہیں لیٹر تو بجائے اس کے کہ آدھا پیج بھریں وہ ایک سطر میں اس کو کر دیتے ہیں. ویسے یہ خوبی ظاہر کرتی ہے کہ بندہ بہت قابل آدمی ہے. جب آپ کے پاس علم بہت ہوگا تو ہی آپ میں یہ ملکہ ہوگا کہ آپ جو میں نے آدھے صفحے میں بات کہنی ہے
آپ چونکہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ اس کو ایک سینٹینس میں کہہ دیں گے بات کو، تو وہ تو برکت پیدا ہو جائے گی. لیکن میں غیر ضروری تفصیلات میں جانے کا عادی ہوں، تو کسی کے پاس جا کے میں جب بیٹھوں گا بات کروں گا تو میں غیر ضروری تفصیلات میں چلا جاؤں گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ سننے والا بیزار ہوا ہے مجھ سے. تو میں جو 1 منٹ میں فارغ ہو سکتا تھا وہ میں آدھے گھنٹے میں فارغ ہوا ہوں. یہ اس کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل، چونکہ آپ ہمیشہ اصرار کرتے ہیں کہ پریکٹیکل ایگزامپل دیجیے. ابھی ایک صاحب اگر انٹر ہوں تو آ کے السلام علیکم، میں بیٹھ جاؤں، اس کے بعد آپ کے کیا حال والے ہیں، ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، تو وہاں سے شروع ہو جائیں گے. تو میں 10 سال پہلے فلاں دن فلاں وقت اس پر آیا تھا، میں نے آپ سے یہ بات کی تھی، آپ نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا، تو اب پھر میری ایک ضرورت آپ کے پاس کھینچ لائی ہے، تو میں اس ضرورت کے تحت آیا ہوں، امید ہے آپ میری مدد کر دیں گے. اس طرح ایک لمبی سٹوری، اور تمہید باندھ دی. he'll take away half an hour of your time. ایک صاحب ہیں جو اندر انٹر ہوتے ہیں، جی السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں علی صاحب آپ کے، ٹھیک ہیں، آج میں اس کام سے آیا ہوں، ذرا یہ میرا کام کر دیجئے. السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ، دیر ہی گوز. اچھا، یہ کمال دیکھیے کہ آج کل ہر آدمی مصروف ہے بہت، اس کے پاس بہت کام ہے. آپ کو پسند وہی آدمی آئے گا جو انتہائی مختصر بات کر رہا ہے. لمبی بات کرنے والے سے آپ اکتا جائیں گے، میں یہ تو نہیں کہتا چڑھ جائیں گے، اکتا جائیں گے. صحیح. تو جب وہ کہانی سن رہے ہیں آدھے گھنٹے سے، بالآخر آپ کو کہنا پڑ جائے گا کہ صاحب اگر آپ مہربانی فرمائیں مجھے یہ فرما دیجیے آپ آج کیسے تشریف لائے. وہ پھر another half an hour gone. صحیح. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے. ایک زمانے میں 1970 کی بات کر رہا ہوں، آج سے 54 years بیک، میں ایک بہت بڑے ادارے میں کام کر رہا تھا. تو میں فیصل آباد اپنے کام کے سلسلے میں جا رہا تھا. تو وہاں ہمارے ریجنل مینیجر تھے آئی اے زبیری، نواب خاندان کے تھے. ان کی چہرہ مہرہ، ان کا قد کاٹ، ان کی گفتگو، ان کی عادات سب بتاتی تھی کہ بندہ کسی نواب خاندان سے. تو میں ان کے کمرے میں گیا یہ کہنے کے لیے کہ سر میں جا رہا ہوں. تو ایک سیکنڈ سوچا، کہنے لگے سرفراز صاحب میں آج آپ کے ساتھ نہ چلوں. بسم اللہ، چلیے. تو ہم اکٹھے چلے گئے فیصل آباد. وہاں میں اپنے ایگزسٹنگ کسٹمر اور پراسپیکٹیو کسٹمر سے ملا. میرے ساتھ تھے، بہت سینئر تھے، لیکن ایک لفظ نہیں بولے کہ وہ اس سے آگاہ تھے کہ یہ کام میرا ہے، اس ٹیریٹری کا انچارج میں ہوں، یہ میرا حق ہے کہ میں بات کروں. وہ باس ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن حق نہیں بنتا کہ میری ٹیریٹری میں وہ دخل دیں. جب ہم واپس آ رہے تھے لاہور کے لیے، گاڑی میں بیٹھے تھے، تو مجھے کہنے لگے سرفراز صاحب ویری ہیپی، یو آر ڈوئنگ ویری ویل، آئی اپریشیٹ اٹ، بس ایک خامی ہے آپ میں. تو میں نے کہا جی فرمائیں، میں انٹرسٹیڈ ہوں. اچھا ہے، خامی مجھے پتہ لگے میں دور کر لوں. تو میں نے کہا جی فرمائیے. کہنے لگے آپ دوسرے کو ان پڑھ سمجھ کے بڑی تفصیلات میں چلے جاتے ہیں. دوسرا آدمی ان پڑھ نہیں ہے، وہ ایک بڑے ادارے کا ہیڈ ہے، تو آپ اس کو ایزیوم کیجئے کہ یہ جتنی بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے اس کے پاس پہلے سے موجود ہے، لیکن آپ تصور یہ کرتے ہیں کہ وہ ان پڑھ ہے تو بڑی تفصیل میں بات کرتے ہیں. اب یہ 1970 کی بات ہے. تو مجھے ایک بات کی سمجھ آئی کہ جب میں کسی کے پاس جاؤں، پھر مجھے جو کلاس روم میں پڑھے ہوئے سبق تھے یا پڑھائے ہوئے سبق تھے مارکیٹنگ کے سلسلے میں، وہ یاد آنے لگے.
تو میں نے ایکنالج بھی کیا. میں نے کہا سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں اصل میں پڑھے ہوئے سبق بھول گیا تھا پریکٹیکل لائف میں آ کے. اب آپ دیکھیے کہ وہاں یہاں تک سکھایا کہ جو آپ کا وزٹنگ کارڈ ہے اس میں آپ کا نام کہاں ہونا چاہیے, ادارے کا نام کہاں ہونا چاہیے, کون سا فونٹ, ایڈریس کا فونٹ بڑا ہوگا یا آپ کے ادارے کا فونٹ بڑا ہوگا یا آپ کے نام کا, ٹیلی فون اس پر کہاں پلیس ہوگا, اس کی پوری پلیسمنٹ انہیں سمجھائی کہ آپ نے کہاں کہاں اپنے وزٹنگ کارڈ پہ. حکمت کیا تھی جو ایکسپلین کی پروفیسر صاحب نے کہ آپ کا نام ایسا, یہ آپ کا وزٹنگ کارڈ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے پاس آپ گئے ہیں بڑا سینئر آدمی ہے, اس کے پاس بہت ہے کام کرنے کو. آپ کا کارڈ دیکھے صرف ایک جو نظر میں سطحی نظر اس نے ڈالی ہے, اس سے اس کو آپ کا نام اور ادارے کا نام نظر آ جائے. باقی ڈیٹیل میں جب انٹرسٹڈ ہوگا تو خود دیکھ لے گا, لیکن اس پر اس کی کوئی ایفرٹ نہیں ہونی چاہیے. صرف ایٹ اے گلانس آپ کے ادارے کا نام اور آپ کا نام اس کی نظر میں آ جائے. پھر کہ اگر آپ اپنا آئی ڈی, یہ وزٹنگ کارڈ کسی کو پیش کر رہے ہیں, اس کو آپ نے پکڑنا کیسے ہے تاکہ جو آپ کے ہاتھ میں کارڈ پکڑا ہے آپ کے ہاتھ ہی میں وہ دیکھ لیتا کہ آپ کا نام کیا ہے, ادارے کا نام کیا ہے. اس حد تک باریکی جو ہے نا وہ انہوں نے بتائی کہ اگلے بندے کا ٹائم کیسے آپ سیو کر سکتے ہیں. اگر آپ وزٹ کر رہے ہیں اپنے کسٹمرز کو, ان دنوں صرف سنڈے کی چھٹی ہوتی تھی, میک شیور کہ سیٹرڈے از اے ہاف ڈے. وہ 12 بجے کے بعد بندہ ہالیڈے موڈ میں چلا گیا ہے. He doesn't want to receive any visitor now. آپ اگر 12 بجے کے بعد جاتے ہیں کیونکہ چھٹی 1 بجے ہو جاتی ہے, تو آپ اس کے لیے کوئی زیادہ ویلکم وزٹر نہیں ہوں گے. ڈونٹ گو ٹو ہم آفٹر 12. وہ ہالیڈے موڈ میں مینٹلی جا چکا, بالکل تو صحیح. آپ جا کے اس کو انوائے کریں گے اور کچھ نہیں کہ یار یہ کہاں سے آن مرا اس وقت. اسی طرح منڈے کو 10 بجے سے پہلے کبھی مت جائیے. وہ ویکینڈ کے بعد آیا ہے, اب 1 گھنٹہ وہ اپنا پلان کر رہا ہے سارا, اس دوران آپ جائیں گے تو آپ اسے ڈسٹرب کریں گے اور نہ ہو جائے گا. یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں پڑھا رہے تھے مارکیٹنگ میں. تو میں نے ایکنالج کیا زبیری صاحب سے کہ سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دی. میں اصل میں جو سبق پڑھے تھے پریکٹیکل لائف میں آ کے بھول گیا میں. تو اسی طرح گفتگو کے بارے میں بڑا زور دیتے ہیں کہ آپ جو گفتگو کرتے ہیں جی جی جتنی مختصر رکھ سکیں اتنی بہتر, لیکن ایسی بھی مختصر نہ کریں کہ آپ کی ڈیٹیلز ختم ہو جائیں, دوسرا سمجھ ہی نہ پائے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا, جب آپ بات کر رہے تھے نا کہ ایک شخص آتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہید باندھتے ہیں, میرے دماغ میں نا بہت سارے لوگ ایسے آ گئے جو بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک بڑی لمبی تمہید باندھتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ بات نہیں شروع کر پاتے. وہ ان کے دماغ میں شاید کوئی کنفیوژن چل رہی ہوتی ہے, وہ شاید ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اپنی ہم بات کنوے نہیں کر پا رہے. اچھا بس آخری سوال ہے اس ٹاپک پہ. اچھا شگن ہوتا ہے ایک وقت کا کہ اس ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے, یہ کوئی برکت والا وقت ہے یا یہ کوئی بھاری وقت ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈیٹ رکھی ہے اگر شادی کے لیے یا کوئی کام کے لیے, تو وہ کوئی مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی اس وقت کریں گے نا اگر آپ تو وہ زیادہ بہتری ہوگی آپ کے لیے. تو اس میں کوئی حقیقت ہے کہ اگر آپ کوئی کام انیشیٹ کرنے لگیں تو اس میں کسی وقت کا خیال رکھا جائے؟ دیکھیے یہ ہندوازم میں ہے, ہندو مائتھولوجی ایسی باتیں کہتی ہے. جہاں تک ہم مسلمانوں کے بلیف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام دن رب کے بنائے ہوئے ہیں تو سبھی مبارک ہیں. جمعے کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے, بس وہ احترام ہے. باقی سارے دن رب کے بنائے ہوئے ہیں, سب گھنٹے سب ساعتیں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں, سب مبارک ہیں. اللہ کا نام لے کے کام کر لیا جائے صحیح رہے گا. یہ ہندو مائتھولوجی کا حصہ ہے. اسی طرح پریکٹس ویسے یہاں مسلمز بھی کر رہے ہیں یہ کچھ. وہ اس کی وجہ ہے نا, ہم سارے کے سارے کنورٹیز ہیں فرام ہندو ٹو مسلم. ماسوا ایک مائنورٹی چھوڑ کے جو عرب سے آئے ان کو چھوڑ دیجیے, باقی ہم سب کے سب کنورٹیز ہیں ہندو
ٹو مسلم. ہم نے ایز ہندو بھی وہی وقت گزارا ہے. جب اللہ نے ہدایت ہمیں عطا فرما دی اور مسلمان ہو گئے تو بھی ہم رہتے وہیں رہے اسی معاشرے میں. تو دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے ہمارا بلیف جس کو عقیدہ کہتے ہیں، وہ تو اللہ نے رحمت فرمائی بدل گیا، ہمیں اللہ نے ہدایت کی راہ دکھا دی، مسلمان ہو گئے ہم. ایک چیز جو بہت اسٹرانگ ہے وہ کلچرل ویلیوز ہیں، وہ ہماری تبدیل نہیں ہوئی ہیں. اب ایک اور نیا رواج چل نکلا ہے، وہ ہے ایسٹرالوجی. اب ہم میں زیادہ تر لوگ ایسٹرالوجی کے پیچھے ہیں. اب ایسٹرالوجی کے اندر بھی جو ویدک ایسٹرالوجی ہے، ہندو ایسٹرالوجی، اس کو ویدک ایسٹرالوجی یہ لوگ کہتے ہیں، اس کو ہم مانتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ وہ زیادہ ایکوریٹ ہے. تو جب ہم ویدک ایسٹرالوجی کے، جبکہ اسلام نے منع کیا ہے ان چیزوں سے، ہمیں ان چیزوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. صرف علم سمجھ کے اس کو سیکھ لیں کہ یہ علم کی ایک شاخ ہے، وہ سیکھ لیجیے، لیکن نتھنگ مور دین دیٹ. یقین اور اس کو بالاہتمام جا کے بیٹھ کے اس کا وہ بنوانا، ذائچہ بنوانا، یہ ہم مسلمان نہیں کر سکتے. شاہ صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ نے پروگرام میں ساری گفتگو سنی. خاص طور پہ میرا جو ایک پوائنٹ تھا وہ میں نے آخر میں رکھا تھا کہ ہم کوئی شگون کے حوالے سے یا برکت کا وقت ہے یا اچھا وقت ہے، اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. آپ نے جو بھی کام زندگی میں شروع کرنا ہے، کسی کے ساتھ شادی کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، آپ جب مرضی کر سکتے ہیں. جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو جمعے کا جو دن ہے وہ معتبر ہے، اس میں برکت ہے، وہ ایک رحمت کا کیونکہ دن ہے. لیکن سب دن برابر ہیں، جب دل چاہے آپ کام کر سکتے ہیں. کسی بھی اس طرح کے توہمات میں اپنے آپ کو انڈلج نہ کریں. آپ کے بات کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.